اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر ادبر وللہ عتقاء من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین اور قابل قدر پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ کل رمضان کی فضیلت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کا ذکر آیا، اور کل جو کچھ بھی بتایا گیا تھا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والے بندوں کو فرسٹ نائٹ کا گفٹ، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ابھی بندے کچھ شروع نہیں کیے، رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی، اللہ کی انعامات شروع ہو جاتے ہیں، اور رمضان سے بہت پہلے سے اللہ جنت کو سجاتے ہوئے آتے ہیں، اس کو دھولی دی جاتی ہے۔ اللہ کے پاس بڑے عجیب انتظامات اور تیاریاں ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ چنا ڈال کے پردے اور بیڈ کور بدل لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت کے بھی حسن کو بڑھا دیتے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام اور اہتمام ہوتا ہے۔ اور جب جیسے جیسے رمضان کے گھڑیاں آگے بڑھتی رہتی ہیں، اللہ کے انعامات بھی بندوں پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان کا اگلا دن یعنی پہلا دن شروع ہوتا ہے اور بندے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک جو گناہ ہوئے سب معاف کر دیتے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ایسے اعلانات کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے موٹے گناہ جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، جس پر کوئی وعید نہیں آئی، جس پر کوئی سزا نہیں سنائی گئی۔ اور بڑے گناہ تو اس کا ایک پروسیس ہے، توبہ سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کوئی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک کے گناہ معاف کر دیں۔ اور کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ صبح طلوع صبح صادق یعنی جب سے روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی افطار کرنے تک 70,000 فرشتے ایک ایک بندے پہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر۔ اللہ اکبر! گناہگار بندہ ہے لیکن انتظام اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی مغفرت کی تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا۔ یہ روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام اور اہتمام ہوتا ہے۔ اور پھر ان راتوں میں اور ان دنوں میں، اور یہ جو معاملہ ہے رمضان کے ہر دن ہوتا ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے اور کہتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ یہ سارے رمضان تک، شوال کا چاند نظر آنے تک چلے گا۔ اور اسی طریقے سے ہر دن اور ہر رات میں جب کبھی بھی بندہ اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرے گا تو اسے 1,500 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں ایک سجدے پر۔ اور پھر ایک نیکی کو کتنا بڑھا کے دیں گے؟ جتنا بندے کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا اتنا اللہ کی بارگاہ سے بندہ پائے۔ وہ ہم اس کے کنسنٹریشن پہ اور اس کے خشوع اور خضوع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سجدے کے عوض میں ایک درخت جنت میں لگا دیتے، اور اس کا سایہ اتنا گھنا اور اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑے کو دوڑایا جائے تو 500 برس تک دوڑتا ہی رہے گا اور ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہو۔ سبحان اللہ! صرف ایک سجدے پر، یعنی اتنے آفر اللہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں، نماز میں اضافہ کر دیں، صرف فرض کی حد تک رک کے نہ رہیں، صرف سنتیں اور نفلیں نہیں، اس کے علاوہ تہجد کی نماز شروع کر دے، اشراق پڑھنا شروع کر دے، اور چاشت کا اہتمام کریں، اوابین کا اہتمام کریں۔ اب کو نمازوں میں مار چل، بھاگ چل، تو چل، میں آیا، یہ سب کھیل قصہ ختم کر دیں، اور یہ لوٹنے کا موقع
رہا ہے یکسو ہو جائیں، اپنی ایکسٹرا جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس سب کو ختم کر کے بس نمازوں میں لگ جائیں کہ بھئی آفر کا مہینہ ہے۔ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے، آج ہم مر جائیں، مرنا تو ہے کسی کو، اور ایمان والے کو چاہیے کہ ہر دن سونے سے پہلے موت کا مراقبہ کر کے سوئے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا کیا بنے گا۔ تو ہم مر جائیں اور ہمارا انتقال ہو گیا اور ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ٹھنڈی چھاؤں کی، کون ہے ہمارے لیے سائے کا انتظام کرنے والا؟ ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے نیکیوں کی، ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے جنت کے گھر کی، کون دے گا؟ ارے یہ رمضان کی عبادتیں ہمیں دلائے، اب ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کون کیا کرے گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ رمضان ملا ہوا ہے، یہ زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے، اور ہم سایوں کے محتاج ہیں، ہم مرنے کے بعد ٹھکانوں کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے اکرام اور استقبال کے محتاج ہیں، اس لیے ہمیں جیتے جی کر لینا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ بانٹ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا تعارف کرا بولے تو غیر مسلموں سے پوچھے تو وہ مسلمانوں کے کھانے کا مہینہ، اور چھوٹے بچوں سے پوچھے تو وہ افطاری کا دستر بچھاتے سو مہینہ، تو سب الگ الگ انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ کم از کم ہم صاحب سمجھ مسلمان تو اتنا سمجھ لیں رمضان ہے کس چیز کا مہینہ، اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، بندے کو کیا جستجو اس میں کرنا چاہیے۔ اگر آج معلوم ہو جائے خواتین کو کہ کہیں پر پائیدان ایک لیے تو 2 فری مل رہی، تو سب میں ایڈورٹائز کر دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں پہ جو ہے یہ مل رہا ہے، برتن مل رہا ہے، پائیدان، معمولی چیزوں کی ہم چار طرف جنگل کی آنکھ کی طرح بات پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن ہم رمضان میں حقیقی خالق اور مالک کی طرف سے یہ انعامات بندوں کو مل رہے ہیں۔ یا تو ہم ان باتوں کو اپنی حد تک محدود رکھتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے گھرانے تک، اپنے ماتحتوں تک، اپنے ریلیٹیوز تک، اور جو اپنے انڈر ہیں ان سب کو یہ ہم پیغام جھنجھوڑ کے دے سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا کرنے کا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر مائیں اور بہنیں یہ ٹھان لیں کہ ہمیں گھر کا ماحول بدلنا ہے، غفلتوں کو دور کرنا ہے، تو کوئی ان کو پیچھا نہیں کر سکتا، منوانے میں ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بچوں کو منوا لیتی ہیں، یہ بڑوں کو منوا لیتی ہیں، لاکھوں روپے کی دعوتیں کروا دیتی ہیں، چھوٹے بچوں کو بہلا دیتی ہیں، تو اگر وہ نیکی کو بھی منوانے پر آئیں تو بڑی حد تک کامیاب ہو سکتی۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں صرف اپنی حد تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا مل رہا ہے دنیا؟ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا تو وہ دوسروں کو بھول جاتے اور رات بھر کھڑے ہو کر کے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ کیسی نماز کہ روایات میں آ رہا ہے تورمت قدما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا، پھول گئے پاؤں، اتنا لمبا کھڑے ہو رہے ہیں۔ وابتلت لحیتہ، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ رہی ہے۔ لیکن ہم سوچے کیا ہم ایسی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جس میں ہمارے پاؤں دکھنے لگے، ہمارے پاؤں پر ورم آ جائے؟ ہم نہیں پڑھ رہے ایسی نمازیں۔ اگر امام صاحب لمبی نماز پڑھا دیے اور ہم ذرا نہیں کھکارے تو بس ہے، ہم بعد میں بیزاری کا اظہار نہیں کرے تو بس ہے، اس پہ خوش ہو گئے تو بس ہے، یہ ہمارا حال ہو گیا، یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ لیکن نبی، صحابہ، تابعین، اولیاء وہ ایسی نمازیں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے کیا خیر اتر رہا ہے، کیا رحمتیں بٹ رہی ہیں۔ ان کی سر کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہے، ان کی دل کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہے۔ ہم غفلت کے شکار ہو گئے، ہماری نظروں سے آخرت کی اہمیت ختم ہو گئی اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کے اعلانات دھندلے ہو گئے۔ آج دیکھیے، میری ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے آج کل، مشغول ہو؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مرزا، پمپ پہ میں جاب کر رہا ہوں۔ میں نے ٹائمنگ پوچھی کہ کیا ہے، تو کہہ رہے کہ نائٹ میں جاب کر لیتا ہوں۔ اور پھر پوچھا کہ کبھی کبھی تو مجھے 24 گھنٹے کی بھی ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر بیچارہ جوان ہے اور پیروں پہ ورم آ رہے ہیں اور اس کو پیشاب کا عارضہ ہو گیا، کئی قسم کے وہ بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ میں نے کہا کہ ان سب چیزوں سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے بابا، رات میں آرام کرو، دن میں
کرنے سے یہ ملتا ہے اور یہ کرنے سے یہ ملتا ہے، گھر کے کچھ حالات ہیں اس لیے اب سوچ رہا ہوں کہ جوانی ہے کچھ قربانی دے دو، تو بس کر رہے ہیں 24 گھنٹے 36-48 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا جو دنیا کا ملتا ہے وہ سمجھ میں آ گیا، تو اب راتوں کا جاگنا، کھڑے ہونا. کتنے امپلائیز ہیں کہ ان کا جاب کے ٹائم پہ بیٹھنا جرم ہے، کھڑے ہونا ضروری ہے. اس ایگریمنٹ کے ساتھ راتوں کی جاب کر رہے ہیں. آپ چلے جائیے ادر کنٹریز میں، جہاں جہاں ملازمتوں کے لیے انٹرویوز دیے جاتے ہیں، باضابطہ اس میں شرط ہوتی ہے کہ رات میں جاگنا ہوگا اور مسلسل کھڑے رہنا ہوگا. بیٹھیں گے تو ریمارک آ جائے گا. تو پھر ایسے ہی کر رہے ہیں. کس واسطے کر رہے ہیں؟ چند ٹکوں کے واسطے کر رہے ہیں. اور ہم اللہ نے اتنی عظیم جنت کو سجایا ہے، اس کو ہم اپنے دماغ میں نہیں سجا رہے ہیں. اس کو پانے کے لیے ہمیں مزاج بنانا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے جو فیضان اس مہینے میں بڑھتا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اسے پانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور صرف تنہا نہیں پانا چاہیے، اپنے گھرانے کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو اس میں شامل کرنا چاہیے. اس لیے کہ ہم امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب ہمارے نبی یہ ذمہ داری ہم کو دے کر گئے ہیں قیامت تک کہ یہ میرا پیغام دوسروں تک عام کرو، میرا مشن اپناؤ اور لوگوں کو ان فکروں میں شامل کرو. اس لیے ہمیں نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے یہ دوہری ذمہ داری ہے کہ نبی رمضان کے مہینے کو جس طرح دیکھا کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی دیکھنا، خود فائدہ اٹھانا اور اس کی فضا بنانا، اس کی محنت کرنا، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. تب جا کر کے ہم نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ پھر ہم جو ہے بے وفائی کرنے والے کہلائیں. بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو رمضان المبارک کی ان خاص رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.